اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو. صحیح ہے، اس کی ہم نے ایک قسم مکمل کر لی. وہ قسم کون سی تھی؟ کون بتائے گا؟ معرب کی. صحیح ہے، معرب میں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ مرفوع بھی پڑھ لیا، منصوب بھی پڑھ لیا اور مجرور بھی پڑھ لیا. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو توابع ہیں، جو اتباع کرتی ہیں، ان کو بھی ہم نے پڑھ لیا. تو اب اس طرح سے ہم نے معرب کی تمام بحثیں، یعنی جن کا اعراب ہوتا ہے، ان کی بحثوں کو ہم نے کیا کیا؟ مکمل کر لیا. اب ہم آ رہے ہیں القسم الثانی میں. قسم الثانی کس عنوان پہ ہے؟ کا المبنیات. مبنی کی کیا ہے؟ یہ جمع ہے. آئیے دیکھیں کتنی چیزیں مبنی ہوتی ہیں. کا المضمرات. مضمرات سے مراد معلوم ہے کیا ہے؟ یعنی ضمیریں. اسماء الاشارات، یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. ھذا ھذہ. الموصولات، صحیح ہے، اس میں موصول. اسماء الافعال، صحیح ہے. پھر ہے اصوات، المرکبات، الکنایات، الظروف المبنیہ. اتنی چیزیں مبنی ہیں. کتنی چیزیں ہو رہی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 چیزیں کتنی ہیں؟ مبنی ہیں. آئیے ایک ایک کر کے ان کی ہم بحث کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کس چیز پر مبنی ہوتے ہیں. الدرس الواحد والثلاثون، یعنی 31واں درس. القسم الثانی، چونکہ پوری بحث ہماری قسمیں ہیں، قسم ثانی میں ہے. کہا پھر قسم ثانی کس باب میں ہے؟ کہا فی الاسم المبنی. کس سلسلے سے گفتگو ہماری ہوگی؟ ہماری اسم مبنی کے حوالے سے. وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْن، اور یہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کس کی؟ اسم مبنی کی 2 قسمیں ہیں. کہا الاول، پہلا، کہ ما وقع غیر مرکب مع غیرہ، کہ جو مرکب دوسرے کے ساتھ مرکب نہ ہو. صحیح ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی. جب ہم نے معرب پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ ایک جملہ آیا تھا لا زید وحدہ، یعنی لفظ زید اگر ترکیب میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. تنہا معرب نہیں ہوگا. یاد آ رہا ہے؟ لا زید وحدہ، اکیلا زید معرب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مبنی ہے. تو کیا کہا؟ ما وقع غیر مرکب، جو واقع ہو بنا ترکیب کے، مع غیرہ، دوسرے کے ساتھ، یعنی دوسرے کے ساتھ وہ مرکب نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ ما وقع غیر مرکب مع غیرہ، جو دوسرے کے ساتھ مرکب واقع نہ ہو. مثل الف، اگر تنہا رہے گا تو کیا ہے؟ مبنی. با تا ثا، صحیح ہے. اور اس طرح سے آپ لے لیں احد، اثنان، ثلاثہ، یہ سب گنتیاں کیا ہیں؟ مبنی ہے کہ نہیں؟ مثلا یہ تو مثال کے طور پر. وَكَلَفْظِ زید، ہاں مولانا، زید تو کب معرب ہوگا؟ کہ جب کس میں آئے؟ ترکیب میں آئے. صحیح ہے، بنا ترکیب کے کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہوگا. کہہ رہا وَكَلَفْظِ زید وحدہ، جیسے لفظ زید اکیلا. فَإِنَّهُ مَبْنِيٌ بِالْفِعْلِ، تو وہ فعلاً کیا ہے؟ مبنی ہے. اب کس چیز پر مبنی ہے؟ زید. اگر خالی زید کہا فَإِنَّهُ مَبْنِيٌ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ، صحیح ہے، وہ مبنی ہے، یعنی ابھی جو ہے وہ مبنی ہے، مبنی علی السکون ہے. وَمُعْرَبٌ بِالْقُوَّةِ، لیکن بالقوہ کیا ہے؟ معرب ہے. قوہ اور فعل تو جانتے ہیں نا، منطق میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی کیوں مولانا؟ بالقوہ بالفعل سمجھ رہے ہیں؟
یعنی جیسے آپ کیا ہیں ابھی بالفعل طالب علم ہیں، لیکن بالقوہ خطیب ہیں، بالقوہ ذاکر ہیں، بالقوہ امام جماعت ہیں، بالقوہ مصنف ہیں. صحیح ہے نا؟ تو قوت اس کو کہتے ہیں کہ جو صلاحیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ابھی نہیں، جس کے امکانات ہیں. تو زید جب ہم نے کہا کہ مبنی علی السکون ہے، لیکن بالقوہ جب یہ جملے میں آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا. الثانی، دوسرا قسم کون سی ہے؟ کہا ما شابہ مبنی الاصل، کہ جو مشابہ ہو کس سے؟ مبنی اصل سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے ما شابہ مبنی الاصل، جو مبنی اصل سے کیا ہو؟ مشابہ ہو. والمشابہۃ بوجوہ، اور مشابہہ کیسے کیسے ہوگا؟ کچھ وجوہ سے ہوگا. مبنی اصل سے کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ دیکھیے مولانا یہاں تین باتیں دے رہے ہیں. ان یکون الاسم فی الدلالۃ علی معناہ محتاجا الی قرینۃ، کہہ رہے ہیں یکون الاسم فی الدلالۃ، اسم دلالت میں علی معناہ اپنے معنی پر محتاجا الی قرینۃ، اسے کسی قرینے کی ضرورت ہو. مثلا اگر ہم خالی ہاذا کہیں گے تو بیٹا کچھ سمجھ میں آئے گا؟ اسے قرینے کی ضرورت ہے تاکہ ہاذا کے معنی کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں. جب ہم کہیں گے ہاذا کتاب، تب جا کے اس کے معنی واضح ہوں گے. وہی بات یہ کہہ رہے ہیں یکون الاسم فی الدلالۃ، کہ اسم اپنے دلالت میں محتاج ہو کس کی؟ قرینے کی. جیسے کہ اسماء اشارہ، نحو ہؤلاء، یعنی یہ سب. اب یہ سب کیا کہ جب تک ہم نہیں بتائیں گے، اس کا مشار الیہ نہیں لائیں گے، تب تک اس کے معنی کلیئر نہیں ہوں گے. دوسری شرط مولانا ان یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف، کہ ان یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف، کا 3 حرفوں سے کم ہو مولانا. جیسے ذا و من، یہ کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف ہیں. کہا اس لیے مبنی ہے. تیسری شرط کیا ہے مولانا؟ ان تضمن معنی الحرف، کہ اس میں حرف کے معنی پائے جائیں. جیسے 11 یعنی 11، 19 یعنی 19. تو اس میں کس کے معنی پائے جا رہے ہیں؟ حرف کے معنی پائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ 11 سے لے کے 19 تک کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے نا. کہنا وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، کہا یہ والی جو قسم ہے یعنی مبنی اصل سے مشابہ ہونے والی، کہا یہ کبھی بھی معرب نہیں ہوگا. وَحُكْمُهُ أَن لَا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا. وَحَرَكَاتُهُ تُسَمَّى ضَمًّا وَفَتْحًا وَكَسْرًا وَالسُّكُونُ وَقْفًا، اور اس کی حرکتیں جو اس میں آئیں گی، کہیں گے مبنی علی الضم، مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون، وقف کی حالت لانا. 1 نمبر کیا ہے؟ وَالصَّحِيحُ أَن يُقَالَ، یعنی وقف بھی کہنا صحیح نہیں ہے. صحیح ہے کہ کہا جائے وغیر الحرکتی یسمى سکونان، کہ جس پہ حرکت نہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ سکون کہلائے گا. آئے سمجھ میں؟ پھر کہہ رہے ہیں مولانا وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، یہ والی قسم یعنی دوسری قسم جو مبنی اصل سے مشابہ ہو، یہ کبھی بھی معرب نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور اس کا حکم کیا ہے کہ اللہ یختلف آخرہ، کہ اس کا آخر نہ بدلے، بے اختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے. وحرکاتہ، اور اس کی حرکتوں کو کہا جاتا ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. وَيَتَنَوَّعَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ الْمَبْنِي إِلَى 8 أَنْوَاعٍ،
کہہ رہے جو دوسری قسم ہے، مبنی کی دو قسمیں ہوئی، ایک پہلی اور ایک دوسری. کہا وَيَتَنَوَّعَ الْقِسْمُ الثَّانِي، جو دوسری قسم ہے اس کی انواع ہوں گی کون سے؟ 8-9 بنے گی. کیا کیا؟ المضمرات، اسماء الاشارات، الموصولات، اسماء الافعال، اسماء الاصوات، المرکبات، الکنایات، بعض الظروف. جو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. کل بات آئے گی یعنی سنیچر کے روز المضمرات کی. والحمدللہ رب العالمین.